بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے ساتھ غم کو بھی رکھا ہے، خوشی کو بھی رکھا ہے، خوف کو بھی رکھا ہے اور امید کو بھی رکھا ہے، نا امیدی کو بھی رکھا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جو ہے وہ متعلق کی ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ازل سے، جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اور قیامت تک، جب تک آخری انسان دنیا کے اندر رہے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں، غمی، خوشی، بیماری، صحت اور نعمتوں کا ملنا، نعمتوں کا چھیننا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کے اندر ارشاد فرمایا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے، بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس بات کی؟ کہ جب وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف سب چیزوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں اور یہ ساری آزمائشیں ہیں، ساری مصیبتیں ہیں، ساری بیماریاں ہیں، سارے الم ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انسان کے ساتھ ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب انسان ہی کو اٹھا لیں گے، انسان ہی کو ختم کر لیں گے، یہ دنیا کے اندر جو سارے کے سارے انسان ہیں، میں اور آپ ہیں، ہم سب ایک دن ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے وجود ہی کو زوال ہے، ہمارے وجود ہی کو فنا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں، جو ثمرات، جو آسائشیں، راحتیں ہمیں حاصل ہیں، ان کو جو ہے وہ بقا ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہوں اور ان کو کبھی فنا نہ ہو۔ تو جب انسان فانی ہے تو انسان کے ساتھ متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فانی ہیں۔ کتنی بڑی انسان کے پاس امپائر ہو، دولت ہو، اسباب ہوں، بیوی بچے ہوں، ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں، آسائشیں ہوں، لیکن موت کے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم۔ اب جیسی خبر ملتی ہے فلانے شخص کا انتقال ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر موجود ہے، اس کے بیوی بچے موجود ہیں، اس کا کاروبار موجود ہے، ایون کہ اس کی گاڑی موجود ہے، اس کے کپڑے موجود ہیں، اس کی ٹوپی موجود ہے، اس کے جوتے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ شخص موجود نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری اسباب، یہ جو جتنی ہمارے پاس آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، یہ ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن وہ انسان نہیں۔ تو گویا کہ انسان کے زوال کے ساتھ یہ تمام کی تمام نعمتوں کو بھی زوال آ جاتا ہے، اس سے متعلق ہوتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا، اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کتنی ہی مصیبتوں کے اندر ہو، کتنی ہی پریشانیوں کے اندر ہو، کتنی ہی آزمائشوں کے اندر ہو، کتنی ہی تکالیف کے اندر ہو، بیماریوں کے اندر ہو، لیکن موت کے ساتھ ہی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ساری ختم۔ انسان مرنے کے ساتھ ساری اس سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنا قرض ہو، چاہے اس کے اوپر جو ہے وہ کتنی بیماریوں کے انبار ہوں، چاہے وہ کتنی ہی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہو، موت کے ساتھ ختم۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو بھی زوال ہے
اور انسان کو حاصل ہونے والی نعمتیں، آسائشیں، راحتیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں، ان سب کو بھی زوال ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے وجود کے ساتھ رہتی ہیں۔ جیسے انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے ناظرین، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، کیا وجہ؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے کسی بھی پریشانی کو، کسی بھی مصیبت کو، کسی بھی آزمائش کو، بیماری کو، تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا اور صبر کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے بشارت ہے، کیونکہ اس نے صبر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ نعمت کا حصول، جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور نعمت کا زوال یعنی نعمت کا اٹھ جانا، نعمت کا ختم ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب اصل میں انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ لیکن مسئلہ اب یہاں پر آ کر اٹک گیا کہ نہ ہم اپنی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کمالات، یہ سارے کے سارے انعامات، یہ ساری کی ساری آسائشیں، راحتیں، یہ میری اپنی عقل کی وجہ سے ہیں، میری ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہیں، میری سمجھ کی وجہ سے ہیں، میری اتنی پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ہیں، میں جو ڈاکٹر بنا، اکاؤنٹنٹ بنا، میں بہت بڑا آئی ٹی انجینئر بنا، تو اس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں مجھے مل رہی ہیں۔ اگرچہ وہ 2 منٹ کے لیے نہیں سوچتا کہ دنیا کے اندر ایسے بے شمار تم جیسے سرٹیفکیٹ ہولڈر، ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب جو بھی ہوں اس پر بحث نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور جو ہے دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ اب سارے سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہیں، ایکسپیرینس سارا موجود ہے، لیکن وہ کیپیبل نہیں ہے، اب اس کے اوپر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ ڈاکٹری کر سکے۔ اس کو تو اب بیچارے کو خود ضرورت پڑ گئی کہ کوئی اس کا علاج کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ساری سرٹیفکیٹ، ساری کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے صرف دماغ کی ایک رگ کو ادھر سے ادھر کر دیا، اور ادھر سے ادھر کرنے سے کیا ہوا کہ وہ اب اس بات کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ جو ہے وہ اس دماغ کو استعمال کر کے جو ہے وہ پیسہ کما سکے۔ تو ناظرین، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ دیتے چلے جاتے ہیں، اس کو جو مانگتا ہے دیتے ہیں۔ اس کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ایک خوبصورت سمجھدار فرمانبردار بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑا ایک عالیشان گھر ہوتا ہے، بڑی زبردست مہنگی ترین اس کے بعد گاڑی ہوتی ہے، بڑا اس کے پاس بزنس ہوتا ہے، سال میں وہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ نیو یارک جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آسٹریلیا جاتا ہے، وہ پورا لمبا پورے 3 ویک کا کمپلیٹ ہالیڈے بناتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور پھر وہ جو ہے ہفتے میں ایک دن گولف کھیلتا ہے، ایک دن جو ہے وہ کلب کے اندر بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ سوشلائزنگ کرتا ہے، ایک دن فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور وہ بڑا ہر قسم کی اللہ جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اللہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے دے کے آزمانا ہے۔ تو ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہوں، جو چیز سوچ رہا ہوں، وہ سب کے سب ملی جا رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے آزما رہے ہیں ان نعمتوں کے اندر، ان آسائشوں کے اندر، ان راحتوں کے اندر، کہ میں کتنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں کتنا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں ان نعمتوں کے اندر، ان نرم نرم بستروں کے اندر اور گرم گرم محلات کے اندر میں کتنا اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، مجھے کتنا اسلام کے بارے میں فکر ہے، کتنی مجھے اپنی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں اور اپنی زندگی کی رخ جو دین کی طرف ہونا چاہیے تو اس کی کتنی فکر ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آزمایا، بہت مال دیا اس کو، ہر چیز دی، اللہ نے اس کو آزما لیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اس امتحان کے اندر جو ہے وہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا کیا اصول ہے؟ دنیا کے اندر آپ امتحان دے کر کامیاب ہوتے ہیں، آپ امتحان دیتے ہیں، کامیاب ہو گئے، آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا اور جو ہے آپ اس میں پاس ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو لائسنس مل گیا، آپ نے جو ہے وہ کالج کا، یونیورسٹی کا
میڈیکل کا کسی بھی پی ایچ ڈی کا آپ نے امتحان دیا اور اس امتحان میں بیٹھے محنت کی اور اس کا سرٹیفکیٹ ملا اور آپ کامیاب ہو گئے. لیکن آخرت کا جو امتحان ہے وہ آخرت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ناظرین آخرت کے اندر ہم نے امتحان نہیں دینا. آخرت کے اندر تو یہ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہوں گی اللہ رب العزت اس کے بعد فیصلہ کریں گے امتحان لے کر. یعنی سم ٹائم اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں سے جو ہے وہ دنیا کے امتحان دے کر انسان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لیکن آخرت کا امتحان اللہ لیتے ہیں ہم سے، اور لینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہوا اور اس نے کتنا جو ہے وہ میرے امتحانوں جو میرے آزمائشیں تھی، کسی کے اوپر مال کی فراوانی کی آزمائش اور کسی کے اوپر مال کی تنگی کی آزمائش. اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم جو ہے وہ تمہیں آزماتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے. ایک انسان ہے اس کو بیچارہ اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، خود بھی بھوک لگ رہی ہے، بچے بھی گھر میں بھوکے ہیں. اب اس کے اندر اللہ اس کو آزما رہے ہیں کہ اس کی توجہ کس طرف جاتی ہے، اس کا دھیان کس طرف جاتا ہے. کیا یہ جو ہے وہ چوری کی طرف بھاگتا ہے؟ کیا یہ جو ہے وہ گناہ کی طرف بھاگتا ہے؟ کیا یہ حرام کی طرف بھاگتا ہے؟ کیا یہ میری نافرمانی کی طرف بھاگتا ہے یا میری طرف آتا ہے؟ صحابہ کرام کو جب بھوک لگتی تھی، جب ان کو پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ تو نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بھوک سے برا حال ہے، گھر میں آئے، پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ کیا کہ آپ مسجد چلے گئے اور مسجد جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جو ہے اللہ سے مانگا. تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کو اگر بھوک دی تو انہوں نے اس بھوک کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کیا. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت اگر ہمیں نعمتیں دیتے ہیں تو ہم ان نعمتوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اب انسان کو نقصان ہو گیا، اب اس کے اندر اللہ اس کو آزما رہے ہیں کہ اب اس نقصان کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ شور مچا رہا ہے اور جو ہے چیزیں توڑ رہا ہے، پھوڑ رہا ہے، بیوی کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اپنے ملازمین کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، ہر ایک کے اوپر الزام دے رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے ایسا کیا، دوست کو کہہ رہا ہے، پارٹنر کو کہہ رہا ہے، اور جو ہے پاگل ہوا کہ نقصان ہو گیا. لیکن ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اس کو بڑے نفع دیے تھے، اس کو اتنے فوائد دیے تھے، تو اس وقت تو آ کے اس نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو گیا اور آپ کی محنت سے ہی ہو گیا، آپ کے ایڈوائس سے ہو گیا. بیوی سے آ کے نہیں کہا کہ بھئی تم ماشاءاللہ تم نے جو ہے وہ دعائیں کی، اللہ دیکھو اللہ نے ہمیں برکت عطا فرما دی، کبھی آ کے نہیں کہتے. لیکن جیسے ہی نقصان ہوتا ہے تو انسان ایسا ہے کہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا. وہ ساری کی ساری کامیابی کی ذمہ داریاں جو ہے، خوشحالی کی ذمہ داریاں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کمال ہے، میرا اختیار ہے، میری طاقت ہے، میری عقل ہے، میری فہم ہے، میرا سمجھ ہے. لیکن ناکامی کو کبھی اپنے اوپر نہیں لیتا کہ یہ شاید میرا ہی قصور ہو سکتا ہے، میری کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری ناسمجھی ہو سکتی ہے، میری کم فہمی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے میرے پر آزمائش ہے. تو کبھی یہ نہیں کہتا، اس کے اندر صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا. ایک بزرگ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کا کاروبار کیسا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ بہت اچھا ہے، آج تو اتنی سیل ہوئی اور اتنا میں نے کمایا. تھوڑے دنوں بعد آ کے پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کا کاروبار کیسا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے. کہا آج تو آپ کو کافی نقصان ہوا ہے. تو کہا کہ بھائی کاروبار نفع اور نقصان کا نام ہے، تو وہ تو کاروبار ہی نہیں جس کے اندر صرف نفع ہی نفع ہو، نفع ہی نفع ہو. تو جس وقت نفع ہوا وہ بھی کاروبار تھا، اللہ کا شکر، اور نقصان ہوا اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کی طرف سے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم اس صورتحال کے اندر درپیش ہوتے ہیں تو ہمارے منہ اتر جاتے ہیں، شکل اتری ہوئی ہوتی ہے. جا کے کسی دوست سے ملے، دیکھیں کیا ہوا بھائی، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، چہرہ اترا ہوا ہے. یار آج کل کاروبار اچھا نہیں جا رہا. اچھا بھائی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب انسان سے پوچھیں ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو کبھی یہ نہیں کہتے الحمدللہ میرا کاروبار اچھا جا رہا ہے، کبھی یہ نہیں بتاتے. لیکن کیا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا بھی ہمیں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے، چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جو ہے کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو. ناظرین ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. حضرت ابو طلحہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور آپ حضرات نے اکثر ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ وہ حضرت ابو طلحہ ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب حجۃ الوداع کا موقع ہوا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو جب منڈوایا تو دائیں طرف کے جتنے سر کے بال تھے سارے کے سارے حضرت ابو طلحہ کو دے دیے، اور حضرت ابو طلحہ نے جو ہے وہ یہ سارے بال اپنے پاس رکھ لیے، اور جو لیفٹ سائڈ کے سارے بال تھے آپ نے ایک ایک صحابی کو بلا کر کسی کو ایک بال کسی کو 2 بال سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور سفر سے جب واپس آ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کو پریشانی یا کوئی صدمہ پہنچے اس وقت کے اندر جو ہے وہ صبر کرنا، رک جانا۔ وقت میں تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے نا، وقت تو خود ایک مرم ہے، لیکن جس وقت کے اندر پریشانی پہنچی اسی وقت کے اندر صبر کرے، یہ ہے اصل صبر۔ تو آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو لہذا جب آپ واپس آئے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت سلیم جو تھیں یہ حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ تھیں، ان کی وائف تھیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے واپس آئے تو جیسی واپس آ رہے تھے تو جس دن انہوں نے پہنچنا تھا اسی دن ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ اگر میں اور آپ ہوتے یا ہماری محترمائیں ہوتی ہیں، ہماری اہلیہ ہوتی ہیں، ہماری وائفز ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی؟ اب ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور ان کی اہلیہ کو پتہ تھا کہ آج حضرت ابو طلحہ نے جو ہے واپس آ جانا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کا وقت تھا، انہوں نے بغیر کسی شور شرابے کے اس بچے کو، جس طرح سے بچے سوتے ہیں اس طرح سے اس کو ادھر جس جگہ پہ وہ سوتا تھا وہاں پر اس کو چھوڑ دیا، اور خود نہا دھو کر تیار ہو گئیں، اچھے کپڑے پہن لیے، زیور، وہ خوب آراستہ ہو گئیں، اچھا کھانا پکایا۔ اچھا کھانا پکانے کے بعد ابو طلحہ جو ہے گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت ابو طلحہ کو کھانا پیش کیا، حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اور جس طرح کافی دنوں کے بعد جب یہ میاں بیوی ملتے ہیں تو کھانا کھایا، گپ شپ ماری، اور ان کی بیوی نے سلیم نے بالکل اشارہ بھی نہیں ہونے دیا۔ تو ناظرین، کھانا کھا کے رات بسر کی اور رات گزاری، ملاقات کی، اور صبح کے وقت جب صبح ہو گئی تو اچھا رات کو حضرت ابو طلحہ نے پوچھا کہ بھئی وہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی سو رہا ہے۔ صبح اٹھیں تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ، یعنی انہوں نے تو یہ بات کی کہ میں نے اگر میری پڑوس سے میں نے جو ہے وہ کچھ زیور لیا تھا صرف پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اب وہ مجھ سے مانگ رہی ہے تو لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو دوں، اور میرا دل دکھ رہا ہے اور مجھے نہیں پسند کہ میں اس کو واپس کروں۔ تو حضرت ابو طلحہ غصہ ہو گئے، کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم نے عاریتاً لی تھی، جب تم نے ان سے ادھار لی تھی تو تم جو ہے ان کو جو ہے وہ واپس کرو، اور تمہیں جو ہے واپس کر دینا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ تو اس کا تھا، اس کو واپس دے دو۔ تو انہوں نے جب یہ بات کر لی تو بات کرنے کے بعد کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات کو چھپایا، وہ بات یہ تھی کہ رات کو جب آپ تشریف لائیں تو ہمارا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے آپ کو رات کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ بڑے تھکے ہوئے اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، اگر میں آپ کو رات کو بتا دیتی تو آپ پوری رات پریشان رہتے اور کھانا بھی نہیں کھاتے، اور مطلب اتنی تھکاوٹ اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی۔ تو حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ غصہ ہو گئے۔ غصہ ہونے کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ناراض ہو گئے، آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے کہ یا رسول اللہ کہ جو ہے میرے ساتھ سلیم نے یہ کام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو جو ہے وہ اپنے بیٹے کا جو ہے اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفناؤ، اور اللہ رب العزت تمہاری رات کے اندر برکت عطا فرمائے، اور تمہیں اللہ رب العزت ایک صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین، آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سماہ عبداللہ، اس کا نام جو ہے عبداللہ رکھا۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ اس بیٹے کے یعنی حضرت عبداللہ کی اللہ رب العزت نے ان کو 9 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 9 کے 9 جو تھے حافظ قرآن تھے، اور بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ ناظرین، میں نے جو آپ حضرات کو یہ واقعہ سنایا ہے یہ اس بنا پر سنایا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مستورات ہیں، ہماری جو محترمائیں ہیں، ان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے اوپر جو ہے اتنا شور مچاتی ہیں
کہ وہ یعنی اگر بچے کو کانٹا چبھ جائے, بچے کو اگر تھوڑا سا زخم لگ جائے تو فوراً میاں کام پر ہوگا, جاب پر ہوگا, گاڑی چلا رہا ہوگا, فوراً اس کو فون کریں گی, میسج کریں گی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں بھاگتا دوڑتا جو ہے گھر پہنچتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں یار, یہ تو تم خود ہی کر سکتی تھی, یہ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ سوئی چبھ جاتی ہے تو شوہر کو تنگ کر دیتی ہیں, اور جو ہے جب شوہر سفر سے واپس گھر پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ساری سٹوریاں ایسی ایسی خبریں اس کو سناتی ہیں, وہ بیچارے کا جو ہے دل خراب ہو جاتا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے اور جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں, جو تمہیں بیماریاں پہنچتی ہیں, ایون کہ تمہیں جو کانٹا چبھتا ہے, اگر تم اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس صبر کرنے کے بدلے میں تمہیں جو ہے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں. تو ناظرین, یہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو طلحہ کی جو اہلیہ تھی ام سلیم کا جو واقعہ بیان کیا, اور یہ جو پوری تھوڑے سا جو آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا, میری جو گفتگو تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے. اگر نعمتیں ملیں تو اس پر شکر ادا کریں, اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کریں, اور جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے بنا چڑھا کر جو ہے وہ اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور فوراً ہر وقت پریشان ہو رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی کے اندر, لیکن کیا ہے کہ ہر وقت چہرہ اترا ہوا ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, پریشانی ہے فضول کی, یعنی مالی طور پہ کوئی پریشانی نہیں, گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں, شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں, بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں, تو کیا ہے, لیکن اس کے باوجود خوش نہیں رہنا, اس کے باوجود جو ہے کمپلین کرنا, اپنی زندگی سے ناخوش ہونا. تو یہ ناظرین اللہ رب العزت نے زندگی مجھے اور آپ کو ایک دفعہ دی ہے, اور ہم سب کو اس زندگی کے اندر اپنی تربیت کرنی چاہیے. جو میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, یعنی ان کے اندر کیسی غیبت کی بیماری, غیبتیں کر رہے ہیں اور جو ہے چغل خوریاں کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی تو میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. 2 منٹ کے لیے اکیلے کے اندر حاسبو قبل ان تحاسبو موتو قبل ان تموتو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو ہمیں رات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے دن کے اندر کیا کیا, ہمارے سے کون سا اچھا کام ہوا, ہم نے کتنے لوگوں کی بھلائی کی, ہم نے کتنی عبادت کی, ہم نے کتنا شکر ادا کیا, ہم نے کتنا جو ہے وہ پازیٹیو کام کیے. ہمیں رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اور ہم نے کتنی غیبتیں کی, ہم نے کتنی برائیاں کی, ہم نے کتنی جو ہے فضول وقت کو ضائع کیا, کتنا لایانی کاموں کے اندر ہم لگے. تو ہمیں یہ جو ہے ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام السلام علیکم. جی میری بہن. میرا نام سیرا ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی جی جی, میں ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری رجسٹریشن ہوئی تھی دسمبر میں, نکاح نہیں ہوا ابھی. اچھا, نکاح نہیں ہوا کا کیا مطلب ہے؟ رجسٹریشن انگلش میرج جی جی ہو گئی ہے, ٹھیک اور ہے. نکاح میری فیملی نے پلان کیا تھا کہ ہم اس سال سمر میں کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سوری. ٹھیک ہے. تو 4-5 مہینوں سے جو لڑکا ہے جس کا نام ہے فیضان, جس کے ساتھ میری فیملی نکاح پلان کر رہی ہے, بہت عجیب سی باتیں کرنے لگ گیا ہے. ابھی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں تو کہتے کہ اپنی بہنوں کے گھر کیوں جاتی ہو, ان سے کیوں ملتی ہو, یا اگر وہ فون کرے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ فون میرے آنسر کیوں نہیں کرتی. بس کہتے کہ ہر وقت میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. ٹھیک ہے. اس کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے, اس کی فیملی ابو ظبی سے ہے, اور وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آیا ہے, اور یہ رشتہ ہمیں کسی نے سجیسٹ کیا تھا. تو میرے پیرنٹس نے اتنے زیادہ چھان بین نہیں کی, لڑکا انہیں اچھا لگا, مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہہ دیا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرے پیرنٹس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے منگنی کر لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے رواج نہیں ہے. پھر میرے پیرنٹس نے کہا کہ صرف زبان ہی کافی ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں رجسٹریشن کرنی چاہیے کیونکہ میں صرف 20 گھنٹے کام کرتا ہوں, اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا, اب میرے پاس ویزا نہیں ہے. پھر رجسٹریشن کی تاکہ اس کو ویزا مل جائے. اب ویزا بھی اس کو مل گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ کوئی کام نہیں کر رہا, اور بہت میری ساری فیملی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نے استخارہ میں کافی دنوں سے کر رہی ہوں, لائک 1 week ago میں نے استخارہ کیا تھا, لیکن مجھے کوئی
انڈیکیشن نہیں ملا کہ ہمیں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میری مدر نے بھی 2-3 لوگوں کو استخارے کے لیے کہا تھا, انہوں نے خود بھی استخارہ تو پہلے رجسٹریشن کرنے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ رجسٹریشن سے پہلے ہم نے خود نہیں کیا تھا, کسی سے کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک نظر آتا ہے تو آپ کر لیں, لیکن اب جو یہ ساری پرابلمس چل رہی ہیں اس کے بعد میں نے خود بھی کیا اور میری مدر نے بھی کیا, لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں ملی ہمیں. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ اپنی ذرا بریفلی تھوڑا سا کریں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نکاح کرنا بہتر ہوگا یا اس بات کو بالکل اچھا ختم کر دیکھیں, دیا اب جائے. میں تو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ نکاح کرنا بہتر ہوگا, زندگی آپ کی ہے. اچھا جب رجسٹریشن ہوئی تھی جی تو اس میں تو آپ حضرات, آپ بھی اور وہ لڑکا بھی موجود تھے جب گئے تھے ٹاؤن ہال کے اندر, سٹی ہال میں جہاں پہ بھی, تو وہ سارے موجود تھے جو جس طرح سے رجسٹریشن ہوتی ہے اسی طرح ہوئی وہ جب آپ نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف. ہیلو, اچھا یہ تو بات جو ہے وہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے اور ان سے جو ہے وہ بعد میں کمپلیٹ نہیں ہو سکی. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوبارہ کال کر لیں تھوڑا سا میں آپ سے پوچھ لوں. جہاں تک مجھے نالج ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ جب ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کچھ رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں, تو ان کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خالد بات کر رہا ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ خالد صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل کا آپ کا پروگرام میں نے سنا جو آپ نے اسٹارٹنگ میں جو بتایا ہے. جی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے پیار محبت سے رہنے کی. جی یہ بہت کیسز ہیں ہمارے خاندانوں میں بھی, جاننے والوں میں بھی, یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سبوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آمین. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو نا غصہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, سمجھاؤ تو نہیں سمجھ میں آتی. بس اللہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب, الحمدللہ میری شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. میں یہی دعا کرتا ہوں اپنے اللہ پروردگار سے کہ جیسی بیوی مجھے یہ جو بیوی ملی ہے نا, اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد بھی جنت میں ایسی ہی بیوی ملے. بالکل ملے گی. یہ بیویوں کی, یہ آپ کی جو محترمہ ہیں یہ ساری حوروں کی مہرانی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ ہیرو, بڑا بول نہیں بول رہا مفتی صاحب, لوگ حوروں کی جو نا دعائیں کرتے ہیں. میں اپنی بیگم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مجھ کو یہ نصیب ہو رہا ہے. اچھا حوریں جو ہے وہ تو قرآن میں ہے نا میرے بھائی, وہ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے, تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تو قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم تمہارا نکاح جو ہے حور عین سے بھی کریں گے. تو وہ تو اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت کو اور ان چیزوں کو جو ہے قائم و دائم رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خالد صاحب کوئی سوال پوچھنا ہے یا بس اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے, پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, بس یہی ہے. اور دوسری چیز مفتی صاحب میری اور وائف کی گزارش آپ کے ٹیم سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام کا ٹائم پلیز بڑھائیں. اب بھائی 2 گھنٹے کرتا ہوں میں, کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا. مجھے معلوم ہے مفتی صاحب, نہیں میرے بھائی یہ 2 گھنٹے کا جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس 2 گھنٹوں میں کیا حال ہوتا ہے. آپ تو مزے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک سوال پوچھ لیا, میں یہاں پہ جو ہے لائٹوں کے آگے, کیمرے کے آگے, اور میری تو حالت بری ہو جاتی ہے 2 گھنٹے میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے 2 گھنٹے عافیت سے گزروا دے, بڑی بات ہے. بہت شکریہ خالد صاحب, کہیں آپ کی رائے کو مان ہی نہ لیں, 2.5 گھنٹے نہ کر دیں یہ. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں, ابھی 2 منٹ کے بعد جواب دینا جب میں فون بند کروں. میں ادھر دینا چاہتی ہوں 1000 پاؤنڈ, لیکن میں ان سے انکم سپورٹ والوں سے اگر قرضہ لے کے ادھر دے دوں اپنے لیے کہ میرے لیے کچھ اچھا ہو جائے, تو وہ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا کہ میرے پاس ویسے نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی, بچے بھی نہیں ہیں کچھ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا بچے کیوں, یعنی آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں, شادی تو کی تھی, اللہ پاک نے نہیں دی, نصیب میں. کتنے عرصہ ہو گیا آپ کی شادی؟ ابھی تو میری عمر بھی 50 سال ہو گئی ہے. اچھا جی,
تو میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوگا کہ اگر میں ان سے میں اپلائی کرنا چاہتی ہوں کہ 1000 ان کو بولوں کہ آپ 2 اور بیچ میں سے کاٹ لو جو 10 پونڈ 5 پونڈ آپ کاٹنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں ادھر تو وہ تو دیکھیں، اگر آپ کا اگر حق بنتا ہے، اگر آپ کی جائز ہے، اگر آپ کا حق ہے تو وہ تو پھر تو آپ لے سکتے ہیں نا، لیکن اگر حق نہیں ہے غلط بیانی سے اور اس طرح سے کر کے. نہیں غلط بیانی نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے مفتی صاحب کہ میں ادھر سے ان سے قرضہ ایک قسم کا لے رہی ہوں نا، ان سے میں نے پوچھا. اچھا دیکھیں پہلی، ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرت آپ تو ایسے غائب ہوئے کہ ہم تو سمجھے کہ آپ شاید ناراض ہو گئے ہم سے. نہیں میں پاکستان تھا بھائی 5 ہفتے. ہاں نہیں، وہ تو زبیر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ پاک سرزمین پہ گیا ہوا تھا، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. دعا کریں پاک سرزمین بنی جائے وہ. جی میں تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں، یہ تو مجھے شوق تو نہیں ہے. نہیں زمین تو واقعی وہ پاک ہے، نہیں لیکن زمین تو پاک ہے، لوگ جو ہیں ہمارے حکمران جو ہیں ان کو پاک کہنا میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہوگی. اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا سفر خیریت سے رہا؟ اللہ کا فضل ہے. وہاں میں جو بات کرنے کے لیے آج میں نے ٹیلی فون اٹھانے کی جسارت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں جیسے کہ ٹانگے کو گھوڑے کے آگے لگا دیا، بجائے اس کے کوئی گھوڑا آگے ہو اور ٹانگا پیچھے ہو. جی ہم نے بالکل اس کو غلط ملت کر دیا اور الٹا ہم نے اس کو سمجھا ہے. اسلام پاکستان میں میرا ملک ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں اور پیار کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے ریاست مدینہ کے بعد فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کے نام سے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ بنے گا، لیکن بنا نہیں ہے. تو مجھے پیار ہے، اس ملک سے پیار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اس دین سے اتنی محبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیئیں اور بنے بھی اس دین کے لیے. اور بے شک ہر مسلمان کو شیوا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، جیسا آپ نے فرمایا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں کوئی اسلام نہیں ہے. میں نے کوئی 4 لیکچر دیے 5 ہفتے کے درمیان وہاں. تو ایک تو یہ تھا کہ مسجد کا رول کیا ہے اسلام میں. تو بڑے لوگ تقریباً سارے پروفیسر تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے سارے. تو کہنے لگے جی یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں. میں نے کہا جی علماء کو آپ کو کیا بتائیں. 7 کروڑ کی وہ مسجد ہے جس میں پنڈی میں، جس میں میں نے یہ لیکچر دیے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ یہاں تو صرف 5 نمازیں ہوتی ہیں، کیا مسجد کا رول یہی ہے کہ 5 نمازیں ہوں؟ کبھی جنازہ ہو جائے تو مسجد کے باہر پڑھ لیں؟ نہیں، مسجد کے تو وہی اہداف ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مسجد قباء میں، اور جو وہاں فوجی جنگیں وہاں سے فوجی وہاں سے تیار ہوتے تھے جنگوں کے لیے، وہاں غریبوں کو کھانا ملتا تھا، شادیاں ہوتی تھی. شادیاں تو خیر یہ تو ایک رول بن گیا تھا. اور اس کے علاوہ وہ جو مباحثے ہوئے ہیں، جو لوگوں سے مقابلے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی میں ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ جناب صرف میں نے پوچھا، میں نے کہا جی بڑے مولانا صاحب کہنے جی بڑے آدمی جہاں نماز پڑھ. میں نے کہا کتنے کہنے جی 500. میں نے کہا جی محلے کی آبادی کتنے تک؟ صرف 5000 ہے. میں نے کہا 10% یہاں ہے. نہیں جی یہ لوگ دوسرے علاقوں میں چل جاتے. میں نے کہا وہاں بھی چلیں، آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، وہاں بھی یہی پوزیشن ہے. بالکل جی یہی پوزیشن ہے. میرا اندازہ جی کہ مسجد میں جو لوگ کسی پٹے میں ہماری طرح بڈھے آدمی جو ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ no more than 2%. جی بالکل یہی حال ہے حضرت ہر جگہ. اور پھر یہ ہے کہ مساجد کے جو علماء ورگے میں کہہ دوں یا مسجد کمیٹیاں ہیں، وہ تو بالکل ڈکٹیٹر، اور جس کو وہ کہتے ہیں راسپوٹن، وہ رشیا میں تھا ایک، میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، اس طرح بن کے بیٹھے ہوئے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. یہ تو غنیمت تھی کہ مسجد کی کچھ لوگوں نے مجھے بلایا، کہنا کہ یار آپ تھوڑی سی تقریر کریں، وہ سنا ہے کہ آپ انگلینڈ میں کچھ تھوڑی سی حرکت کرتے رہتے. میں نے کہا یار میں نہ عالم ہوں نہ مفکر ہوں. اچھا زبیر صاحب، اصل میں ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے، کال جو ہے وہ بڑی ویٹنگ پہ ہے، تو میں نے آپ کی سماع خراشی کی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، میں ایک کال ڈراپ ہو گئی تھی پہلے. اچھا میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جو رجسٹریشن ہوئی تھی اس میں آپ موجود تھیں؟ جی. اچھا، اور آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا نا، سائن کیا تھا کہ جی یہ ایز اے ہسبینڈ یہ میرے شوہر ہیں؟ جی. اور انہوں نے بھی کیا تھا، کوئی رنگ شنگ بھی پہنائی ہوگی آپ کو؟ جی. تو اور آپ گواہ بھی موجود تھے، آپ کے والدین بھی موجود تھے؟ جی. اور کتنے کئی لوگ موجود تھے نا؟ زیادہ لوگ میری فیملی کی سائڈ سے تھے. مطلب مسلمان تو موجود تھے نا اس میں؟ جی. اچھا دیکھیں، جو انگلش میرج جو نکاح ہوتا ہے نا، جی، نکاح کے لیے جو خطبہ ہونا یا امام صاحب کا ہونا، یہ اس کو مسنون کہتے ہیں. یہ مسنون ہوتا ہے، یعنی از اے سنہ. جی.
اور یہ نکاح ایک لڑکا اور لڑکی اپنے والدین کی موجودگی میں، لڑکی اپنے والدین کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ اینڈ وائف کہہ کے ایجاب و قبول کر لیتی ہیں، تو وہ تو شادی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح تو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کی رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں۔ اچھا رخصتی نہیں ہوئی، تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ اگر خلا لینا ہوگا تو اب وہ آپ کو 1 طلاق دیں یا 3 دیں، جتنی بھی دیں، اس سے آپ کو طلاق بائن پڑ جائے گی اور آپ کو عدت گزارنی نہیں ہوگی، اور ان کو جو مہر تھا وہ آدھا آپ کو دینا ہوگا بس۔ جی ٹھیک ہے، تو باقی میں تھوڑا سا اور اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی میں خواب بتا سکتی ہوں؟ نہیں میری بہن، خواب تو صرف بدھ کے دن۔ بھائی میں کب سے بس فون کر۔ اچھا دیکھیں میری بہن، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو انشاءاللہ اگلی بدھ کو آپ کال کیجئے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں میری بہن۔ جی مفتی صاحب مجھے اچھا زور سے بولیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز ذرا۔ ہاں جی اب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ جی مجھے نا کافی تکلیف ہے، پرابلم ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ کیا سال ہو گیا۔ ہاں جی 1 سال ہو گیا مجھے نا بیک میں کافی زیادہ شدید پین رہتا ہے، اور جو ہے نا یہ شولڈرز میں بھی، گردن کانوں کے پاس سے شروع ہوگا، پیچھے شولڈرز میں نا سارے پٹھے کھچ جاتے ہیں، اور پھر میں جب اسٹریچ کرتی ہوں تو پھر کریکنگ ساؤنڈز آتی ہیں نا ان میں سے، اور کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور مطلب اس حالت میں مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز وغیرہ کو چیک کروایا ہے، انہوں نے مطلب بلڈ رپورٹس بھی کی ہیں تو اس میں کچھ نہیں آیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور میڈیسن دیتے ہیں پین کلرز وغیرہ، تو وہ 1 ہفتے کے لیے تو اثر کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد مطلب میڈیسن لوں بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 28 ایئرز ہے۔ اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں اور میری ایک بیٹی ہے۔ اچھا یہ جو کیفیت ہے یہ کب سے ہے آپ کو؟ 1 سال ہو گیا۔ اچھا تو 1 سال سے اوپر ہو چلا۔ تو ڈاکٹر صرف کچھ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے اتنی زیادہ؟ نہیں ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں اور پیراسیٹامول کھا لیا کریں، اور انہوں نے مجھے فزیوتھراپسٹ وغیرہ کے پاس بھیجا، انہوں نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں، آپ کو شاید آپ کیا بہت زیادہ اسٹریس میں رہتی ہیں، ڈپریشن رہتا ہے آپ کو؟ ہاں جی تھا، کافی اسٹریس پیریڈز میں گزری ہوں، لیکن اب ٹھیک ہے حالات۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ ایک اور کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی آپ، خیریت سے؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ کا کرم، شکر اللہ۔ شکر الحمدللہ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح سے عورتوں کے ناکوں کے دنوں میں قرآن پاک اور قرآن پاک کی کسی بھی مطلب آیت کو پڑھنا منع ہے نا؟ جی جی، تو کیا اس کے اندر درود پاک اور یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں؟ نہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، شکر، اور قرآن کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ایک بات یہ پوچھنی تھی، جیسے یہ جو خاص طور پہ اس ملک میں لڑکا یا لڑکی کوئی بھی جیسے کوئی ضد پکڑ لے نا، کہ جیسے میں آپ کو پوری بات یوں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے لڑکے لوگ بولتے ہیں نا بھئی ہماری شادی یہاں کرا دو وہاں کرا دو، تو الحمدللہ میری جیسی مائیں جو ہے نا مضبوطی سے کھڑی رہتی ہیں کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا، تو وہ بچے نا ضد پکڑ لیتے ہیں کہ اب ہم نے کرنی ہی نہیں ہے، تو اس ضد کو توڑنے کے لیے مجھے ضرور کوئی دعا بتائیں، یہ کئی ماں باپ کا اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اور جمعے نہیں، تو جس جگہ اگر وہ کہتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک ہو، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اہل تشیع میں جا کے شادی کرنے کی یا اس طرح سے کوشش کرے تو دیکھیں نا، ہم لوگ تو پھر ہوتے تو ہم لوگ تو بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی ایک دیوار بن کے تو کھڑے ہی ہو جاتے ہیں نا۔ جی جی بالکل، یہ تو ہمیں بالکل، اور ہمیں اس چیز کا بالکل خیال بھی رکھنا چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی کہ مطلب ہمیں بھی چھوڑ دو، میرے جیسے دماغ کی عورتیں تو پھر یہی کہیں گی نا مطلب کہ پھر آپ چھوڑیں نا سب چیز، اگر آپ کو ایک ہی طرف کہیں جانا ہے نا، تو اس کے لیے مجھے کہنا ہے پھر وہ بچے سمجھتے ہیں نا کہ وہ امی ابا تو پین ہو گئے نا ان کی جی بالکل، وہ تو اپنے ماں باپ کی محبت کے جو ہے ایموشنل چیزوں کو ایکسپلور وہ کرتے ہیں، یعنی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو خیر بلیک میل ہوتی نہیں نا انشاءاللہ، تو وہ پھر
اس کی اس ضد کو توڑنے کے لیے آپ مجھے بتائیے، یہ کئی جو ٹین ایج ہے نا، ٹین ایج تو خیر نہیں لیکن ان کا بھلا ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور جمعے کی ساتھوں میں یاد رکھیے گا ضرور دعا. ضرور انشاءاللہ ضرور. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. نیکسٹ جواب دے لیں بھائی. اچھا جی، ایک تو میری جو بہن ہیں، دیکھیں ان کو میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلامی نکاح نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی آپ گواہوں کی موجودگی کے اندر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں. منگنی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. منگنی کے اندر تو یہ نہیں ہوتا کہ جی میں آپ میرے شوہر، میں آپ کی بیوی، یا کسی ڈاکومنٹ کو پر سائن نہیں کیا جاتا، کچھ نہیں. تو وہ منگنی تو نکاح کا وعدہ ہوتا ہے جو والدین کرتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی لڑکی یا لڑکے سے کر دیں گے. منگنی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن جو رجسٹریشن ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے شادی ہی ہوتی ہے. اگر کوئی رجسٹریشن کر لیتا ہے اور ایجاب و قبول کر لیتا ہے اور سارے مسلمان اور گواہوں کی موجودگی کے اندر اور والدین بھی موجود ہیں، سب کی موجودگی میں اگر اس نے ایجاب و قبول کر لیا تو وہ ایک طرح سے شادی ہی ہوتی ہے، نکاح ہی ہوتا ہے. لیکن جو اسلامی نکاح ہے اس کے اندر امام جو ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے اور جو ہے وہ ایجاب و قبول کرواتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اس میں طے کرواتا ہے. وہ مسنون ہے، اس کو کرانا چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا مسجدوں میں نکاح کرو، اور جو ہے وہ نکاح کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے اندر خطبہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا، کوئی خطبہ کوئی نہیں دیتا، شرط لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، تو جو ہے اس سے جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. تو آپ کا تو اب شادی ہو چکی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. جب تک رخصتی نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ، اگر وہ لڑکا آپ کو طلاق دے گا تو ایک تو آپ کو عدت نہیں گزارنی، یعنی آپ پہ عدت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مہر جو ہے وہ مہر جو ہے وہ آپ کو آدھا ادا کرے گا، اور آپ کے لیے کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حالات آگے جا کے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور زیادہ جو ہے بگڑ جائیں گے، اور میرے لیے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی جیسے آپ بتا رہی ہیں، تو پھر آپ یہ اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کو طلاق دے دیں. اگر وہ نہیں دیتے تو آپ خلا لینے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، لیکن آپ کو اب پورا جو ہے یہ پروسیس کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی جو شادی ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے. تو یہاں کے لاء کے تحت بھی جو ہے آپ کو پورا جو ہے پروسیس چلانا ہوگا، اور اس شادی کو بریک اپ کرنے کے لیے وہ جو 2 سال کا پیریڈ دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو دیکھیں، اور دوسری بات میں نے جو عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ استخارہ کریں، مشورہ کریں، چھان بین کریں. شادی کرنے کے بعد یہ سارے سلسلے شروع کرنا اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا کھڑا ہونا، تو یہ پھر کہنا کہ جی اب ہم استخارہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہتر بات نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی استخارہ نہیں ہے. اب آپ کہیں جی میں استخارہ کروں، اس کے اندر آپ نے جو ہے جو آپ مشورہ کریں، دیکھیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے حالات یا آپ کے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا انہوں نے ویزے کے لیے کی، یا کسی چیز جو بھی چیز تھی ان کی آپ سمجھتے ہیں، تو آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کے والدین اور آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسلام نے اس کو بالکل آپ کے اختیار میں دیا ہے اور آپ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے. لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایسے جو ہے یہ گڑیا گڈے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی گڈوں کی یا گڑیا کی شادی نہیں ہے. یہ جو ہے پوری زندگی کا معاملہ ہے. تو اس کے اندر آدمی کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ فیصلے کرنا چاہیے، جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. دوسرا جو ہے وہ خالد صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ حضرات کو اصل کیا ہے وہ عمل ہے. دیکھیں انسان کا جو زندگی کا جو پروسیس ہے وہ ساری زندگی چلتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے جو ہے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی گور تک جو ہے دونوں، یعنی پوری زندگی انسان کا یہ پروسیس ہوتا ہے زندگی کا کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے. بعض علوم حاصل ہوتے ہیں مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، اور بعض علوم حاصل ہوتے ہیں مشاہدے سے، تجربے سے، عمر سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر کے انسان دنیا کو دیکھ کر بہت سارے علوم حاصل کرتا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے.
تو یہ زندگی تو ایک مستقل جدوجہد کا نام ہے، ایک پورے پروسیس کا نام ہے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ جو غلطیاں کوتاہیاں بچپنے میں کرتا تھا، جوانی میں کرتا تھا، ٹین ایج کی عمر میں کرتا تھا، تو اب وہ بڑے ہو کر تو وہ نہیں کرتا. اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کا جو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر اب جذباتیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ عقل سے بھی کام لینا چاہیے، اور جو ہے فہم اور سمجھ سے بھی کام لینا چاہیے. تو یہ اگر ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور اپنی تعمیر کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پروسیس میں ڈالیں گے جس سے انسان سیکھتا ہے، دیکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور بہت ساری غلطیاں جو آپ میرے بھائی اور بہنیں کرتی رہی ہیں وہ نہیں کریں گی، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سدھاریں گی، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گی، تو ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر برکات بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں زبیری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ مساجد کے اندر نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ تو آپ تو 10% کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو 10% بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 5% بھی نہیں ہے. اگر جو ہے کاش کہ ہمارے جمعے کی نماز کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، عیدین کی نماز کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنے نمازی جب تک ہم 5 وقت کے نہیں بنیں گے اس وقت تک معاملات نہیں بنیں گے. نماز کیا ہے؟ نماز تو ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، اور ایک دیکھیں ایک آدمی کتنی کمٹمنٹ دکھاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور ڈیوٹی پہ جاتا ہے، جاب میں جاتا ہے، اور جو ہے جو اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، کتنا کمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کو مجھے کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جو نماز ہے یا اور جو ہمارے پاس فرائض ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں اسی طرح کمیٹڈ ہو کے ان کو کرنا پڑے گا. لیکن دنیا کے اندر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مہینے کے آخر کے اندر یا پورے دن کام کرنے کے بعد ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا، ہمیں کوئی تنخواہ ملے گی، کوئی سیلری ملے گی، یا ہمیں کوئی بینیفٹ ملے گا. لیکن آخرت کا اللہ رب العزت نے معاملہ یہ رکھا ہے کہ ملتا تو سب کچھ ہے، لیکن وہ نظر جو آئے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو دیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک تو یہ کہ دیکھی ہوئی چیزوں پہ اس کو زیادہ بلیو ہوتا ہے اور نقد کے چکر میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آخرت کا معاملہ آخرت میں رکھا ہے، بعد میں رکھا ہے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسجد کا جو اصول ہے، مسجد کی مقاصد کیا ہیں، مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے، مسجد کا مقصد کیا ہے، وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہم سب کو جو ہے اس مسجد سے زیادہ بینیفٹ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھیں ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، پھر جو بقیہ سوال ہیں ان کے جوابات دیں گے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.